میری زندگی کی شب و روز رات تو دن ہو میں عوام کی خدمت میں طارق رشید گھمن نے ہمیں لوٹا ہے. ایک دفعہ ایم پی بن کے اس سے بھی زیادہ خدمت کروں گا. آج اللہ کی فضل سے وہ 46 چٹھا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے دیہات میں جاتے آتے ہیں, بڑی ان کو موج لگ گئی ہے. یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ چوہدری برجیز طاہر صاحب جو ہیں وہ تنقید کر سکتے ہیں چونکہ وہ سیاسی آدمی ہیں, لیڈر ہیں. ایم پی ان کو جب وہ بنے ہیں تو میں ان کے ساتھ تھا. 1996 میں نے تیسرا الیکشن بھی ضلع کونسل کا جیتا. اچھا ماشاء اللہ. 3 ضلع کونسل کے اس وقت ضلع کونسل میں نے ہیٹ ٹرک کی تھی. اللہ کے فضل سے 2 ماہ بعد 4 ماہ بعد جب بھی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ ہماری پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف جیتے گی اور 2/3 اکثریت سے جیتے گی. اور میری آنی جانی ہے ویک والی بات میرے میں نہیں ہے تو وہ آج بتا دے کہ وہ پارٹی تو نہیں چھوڑے گا. وہ کہیں دوست یہ سارے کہیں کہ آپ الیکشن لڑیں تو ہم لڑیں گے, وہ کہیں آپ نے نہیں لڑنا تو میں تو نہیں لڑوں گا. اسی لیے دے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ طارق رشید گھمن 24 گھنٹے حلقے میں حاضر ہے. نہ میں لاہور رہتا ہوں نہ میں فیصل آباد رہتا ہوں, میں حلقے میں رہتا ہوں دن رات اپنے بھائیوں کی علاقہ کی خدمت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ ود بلال مبشر. کامیابی ایک عام چیز نہیں, کامیابی کے لیے جد و جہد تسلسل سے کرنی پڑتی ہے تب جا کر آپ کو کامیابی ملتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو شروعات میں ہی جن کو کامیابی مل جاتی ہے پھر اس کے بعد جب وہ اپنی فیلڈ چینج کرتے ہیں یا کچھ معاملات تبدیل کرتے ہیں تو ان کو پھر اسی طرح جلدی کامیابی نہیں ملتی, لیکن وہ کامیابی کے لیے تگ و دو صدا کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن اسی تگ و دو میں وہ اپنا ایسا نام پیدا کر جاتے ہیں, ایسا نام پیدا کر جاتا ہے کہ جو لوگ نسلوں تک یاد رکھتے ہیں. انہی میں سے ایک آج کی جو میری معزز مہمان شخصیت ہیں ان میں شمار ہوتا ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, چودھری طارق رشید گھمن صاحب, جنہوں نے ٹکٹ ہولڈر ہوتے ہوئے وہ کام کیے کہ جو یہاں پر سلیکٹڈ یا الیکٹڈ جو ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے وہ کام نہیں کیے. آج ہم ان سے ان کی ذات, شخصیت, سیاست میں آنے کی وجہ اور ان کے بچوں کے حوالے سے مستقبل کے پلانز کیا ہیں اور بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. چودھری طارق رشید گھمن سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کیا اس بارے میں کہتے ہیں. جی چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں جی؟ اللہ کا کرم, آپ سنائیں جی. ٹھیک ہے الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر تفصیلی گفتگو کر سکیں. چھوٹے چھوٹے انٹرویوز آپ کے کافی ہیں. سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ میرا تعلق جٹ گھمن فیملی سے ہے اور 1892 میں میرے پردادا ڈسٹرکٹ سیالکوٹ, ہمارا پچھلا گاؤں جو ہے اس گھویں کی نام ہے اس کا, وہاں سے مائیگریٹ کیا انہوں نے 1892 میں. جب یہ علاقہ آباد ہوا, بار آباد ہوئی یہ, تو یہاں اس گاؤں گھویں کے لدڑ اس گاؤں کا نام ہے. پچھلے گاؤں کی وجہ سے ہم نے, پچھلا گاؤں بھی ہمارے سیالکوٹ میں جو تھا اس کا نام بھی گھویں کی تھا, یہاں بھی ہم نے اس گاؤں کا نام گھویں کی, وہاں سے گھمن آئے اور لدڑ ایک فیملی خاندان قبیلہ لدڑ آیا. وہ لدڑ بھی گاؤں ہے سیالکوٹ میں. یہ 2 فیملیز جہاں آباد ہوئی آ کے اس گاؤں میں, اس لیے اس گاؤں کا نام گھویں کی لدڑ 116 عربی اس کا نام رکھا گیا. صحیح. اس کے بعد میرے دادا جی چودھری محمد دین, وہ انگریز دور میں نمبردار ان کو بنایا گیا. اس گاؤں کے وہ نمبردار تھے میرے دادا. صحیح. اور وہ ایک سیسر, ایک اعزاز تھا اس زمانے میں, انگریز دور میں سیسر ہوا کرتے تھے جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس بیٹھ کر یا جج کے پاس بیٹھ کر وہ مشورہ جو ہوتے ہیں کوئی خاص کسی مقدمہ میں یا علاقائی کسی چیز میں, تو وہ ان کو بلاتے تھے. اور وہ پورے ڈسٹرکٹ میں 4 یا 5 یا 6 تھے, ان میں میرے دادا جی چودھری محمد دین نمبردار جو تھے وہ بھی تھے. میرے والد صاحب ان کا نام فیض احمد تھا, وہ بھی نمبردار رہے. انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں اپنی جتنے ان کے دور میں بلدیاتی الیکشن آئے انہوں نے حصہ لیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. اس کے بعد میں اکیلا بھائی تھا. اچھا. 2 میری بہنیں تھیں, ایک میں اکیلا بھائی تھا. اچھا, آپ کے والد محترم کیا کام کرتے تھے؟ میرے والد صاحب زمیندارہ کرتے تھے.
اچھا اور نمبردار بھی تھے. علاقے کی سیاست میں وہ ان کا شمار ہوتا تھا سیاستدانوں میں. اور انہوں نے وہ بلدیاتی الیکشن میں جو ایوب خان کے جو دور میں صدر ایوب خان کے دور میں جو بلدیاتی الیکشن آئے تھے 2-3 دفعہ, اس میں وہ یہاں سے ممبر منتخب ہوئے تھے. صحیح. تو لوگوں کو اشتیاق رہے گا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ لمبردار کا بیٹا ہو تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں, تو چودھری طارق سید گما نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی میں نے تعلیم زیادہ حاصل نہیں کی. میں نے ایف اے کیا ہے اور وہ گورنمنٹ کالج شیخو پورہ میں نے داخلہ لیا تھا فرسٹ ایئر میں. وہاں سے میں نے وہ ایف اے کیا تھا. ہاسٹل میں رہتا تھا, تو ایف اے کے بعد میں نے جو پڑھائی تھی وہ اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا. صحیح. تو پھر پرائمری اور میٹرک کہاں سے کیا پھر؟ پرائمری میں اپنے گاؤں ددڑ, اسی گاؤں سے گھومے کے ددڑ سے کیا, اور میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول قلعہ دیدار سے کیا. آپ کے جو پسندیدہ استاد کون تھے میٹرک سے لے کے یا کالج کے دور تک؟ عبدالعزیز صاحب تھے, ہیڈ ماسٹر تھے ہائی اسکول کے, بڑے اچھے ٹیچر تھے ہمارے. وہ انگلش کے ٹیچر تھے, بڑے اچھے استاد تھے, بڑے شفیق تھے. صحیح ماشاء اللہ. کتنے آپ کے بچے کتنے ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ میرے 2 بیٹے ہیں. بڑا بیٹا حسن فاروق نام ہے اس کا, وہ پولیس میں ڈی ایس پی ہے ماشاء اللہ. اور انہوں نے وہ ڈائریکٹ پی سی ایس کا امتحان دے کر ڈائریکٹ 98 کے ایک بیچ میں وہ سلیکٹ ہوئے تھے انسپیکٹر, ڈائریکٹ انسپیکٹر پولیس میں, پبلک سروس کمیشن کے ذریعے. صحیح. اب وہ ڈی ایس پی ہیں ماشاء اللہ. اور دوسرے بیٹا؟ اس سے چھوٹا محمد اویس طارق, وہ میرا بیٹا ہے, وہ ایڈوکیٹ ہے. صحیح ہے. اور یہاں اب وہ لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں. یہاں سانگلائل بار کے پریزیڈنٹ بھی وہ رہ چکے ہیں. صحیح. آج سے 2 سال پہلے. ٹھیک ہے. آپ نے جب ایف اے کی اس کے بعد آپ نے نوکری کی یا کیا کاروبار شروع کیا؟ نہیں, ایف اے کے بعد میں نے والد صاحب 3-4 سال بعد وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا. اور میں نے پھر زمیندارہ بھی سنبھالا, اور علاقے کی سیاست بھی جو ہمارا دادا جی سے لے کر سلسلہ چل رہا تھا والد صاحب کا, اس کو میں نے آگے بڑھایا. صحیح ہے. تو آپ کا پیشہ یہی زراعت ہی ہے؟ جی. اس کے علاوہ کوئی کاروبار اور کرتے ہیں آپ؟ نہیں, میں اور کوئی کاروبار نہیں کرتا. صحیح. تو آپ چونکہ خاندانی سیاست میں ہی ہیں, تو پھر آپ نے جب پہلی بار الیکشن لڑا بطور ناظم کا, تو آپ نے کس سن میں وہ الیکشن لڑا؟ پہلا الیکشن میں نے 1979 میں لڑا. اچھا. وہ میں نے یونین کونسل کا لڑا. صحیح. اس وقت میری عمر 24 سال تھی. اچھا. تو اس میں بی ٹی ممبر بنا. پھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, تو مجھے برادری نے اس وقت 1979 میں مجھے یونین کونسل کا وائس چیئرمین بنایا گیا. اچھا. تو پھر ناظم کس سال میں بنے پھر؟ اس کے بعد 1987 میں. اچھا. 1983 میں نے الیکشن لڑا ڈسٹرکٹ کونسل کا. ڈسٹرکٹ اس وقت ہمارا شیخو پورہ تھا. جی. ڈسٹرکٹ 3-4 یونین کونسلیں تھیں, 3-4 یونین کونسلوں میں الیکشن تھا. تو میں نے وہ 1983 کا الیکشن جو ہے وہ میں نے لوز کیا ضلع کونسل کا. اچھا. اس کے بعد میں اس وقت 1987 میں دوبارہ الیکشن جب آئے 4 سال بعد, وہ میں نے ضلع کونسل کا الیکشن شیخو پورہ کا ون کیا. اس کے بعد 87 کے بعد 1991 میں دوسرا الیکشن ضلع کونسل کا میں نے جیتا. 1996 میں میں نے تیسرا الیکشن بھی ضلع کونسل کا جیتا. اچھا ماشاء اللہ. 3 ضلع کونسل کے اس وقت ضلع کونسل میں نے ہیٹ ٹرک کی تھی. اچھا. ضلع کونسل شیخو پورہ میں. صحیح. اس کے بعد یہ ڈسٹرکٹ بن گیا, ننکانہ ہمارا بن گیا ڈسٹرکٹ. اس میں میں نے ایک دفعہ ناظم چوتھی مرتبہ ضلع کونسل کا ممبر بنا, ناظم بھی بنا. صحیح. وہ 2002 میں شاید ہوا تھا الیکشن, ڈیٹ یاد نہیں ہے. اس میں اس ضلع ننکانہ سے بھی ایک چوتھی دفعہ میں ضلع کونسل کا ممبر منتخب ہوا. تو آپ نے اتنے عرصے میں کیا کیا اقدامات کیے اپنے علاقے کے لیے, خاص طور پر اپنے گاؤں کے لیے؟ جب میں ضلع کونسل شیخو پورہ میں تھا
تو مجھے یاد ہے کہ فنڈ بہت تھوڑے ہوتے تھے، اور وہ فنڈ جو ہوتے تھے ہمارے وہ تقریباً وہ نالیاں، سولنگ، دیہاتوں کی گلیاں، سولنگ وغیرہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے وہ منصوبے ہوتے تھے، پلیات. وہ جو میرا حلقہ تھا اس وقت بھی، ہمارا گاؤں جو میرے حلقہ میں دیہات تھے اس میں نے کافی اس وقت، اسی لیے مجھے، کیونکہ میں نے پہلی 1983 میں جب میں 87 میں ممبر ضلع کونسل بنا تو پھر میں نے خدمت کی، جس کی وجہ سے پھر دوبارہ بھی لوگوں نے مجھے ووٹ دیے تو میں دوسری مرتبہ بھی جیت گیا. پھر میں نے اور زیادہ خدمت کی حلقہ کی، لوگوں کی، رفاع عامہ کی، تو میں تیسری دفعہ بھی ضلع کونسل میں جیت گیا. پھر وہ میرا جو تسلسل تھا خدمت کا، عوام کی کا، وہ اسی طرح برقرار رہا، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے پھر چوتھی مرتبہ بھی ضلع کونسل کا ممبر بنا. جی ماشاء اللہ. تو باجوہ گروپ جو طارق باجوہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ آپ کی ناراضگی یا مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ جو ہمارے بڑے تھے ان کے والد صاحب بھی، میرے والد صاحب کے بڑے اچھے سیاسی تعلقات تھے اس حلقہ میں. جی بڑے ان کے آپس میں وہ کٹھے الیکشن بھی لڑتے تھے، کٹھے ووٹ ڈالتے تھے، ممبر چیئرمین ہوتے تھے. تو بڑے اچھا ہمارا چل رہا تھا. جو ہے ان کے ساتھ بھی مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ یہ میرے پاس سب سے پہلا جب انہوں نے آغاز کیا تو میرے پاس یہ آئے تھے. اچھا. اس وقت کسان ممبر، یونین کونسل کا کسان ممبر بننے کے لیے. طارق باجوہ صاحب؟ طارق باجوہ صاحب مجھے یاد ہے. اختر باجوہ صاحب ان کے ساتھ تھے. یہ رات کو میرے پاس آئے تھے اس وقت. صحیح. تو پھر انہوں نے بھی محنت کی اپنے حلقہ میں، فیلڈ میں محنت کی. آگے وہ بھی اب بڑھتے گئے. اس طرح میں چونکہ ان سے عمر میں کافی بڑا ہوں. جی. تو اس کے بعد جب وہ ممبر ایم پی اے بنے ہیں تو ایم پی اے ان کو جب وہ بنے ہیں تو میں ان کے ساتھ تھا. اچھا. ایم پی اے جب وہ بنے، جیسے پہلا الیکشن جب انہوں نے لوز کیا ایم پی اے کا، اور میں ان کے خلاف تھا. جب دوسری دفعہ وہ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں تو میں ان کے ساتھ تھا. صحیح. میں نے ان کی مدد کی تھی. 2008 میں نے ان کی مدد کی تھی تو وہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے. صحیح. تو پھر اس کے بعد مجھے بھی عوام نے، دوستوں نے، صاحب نے کہا کہ آپ بھی ایم پی اے کا الیکشن لڑیں، اگر اگلا الیکشن آتا ہے تو اس میں آپ حصہ لیں. تو وہ میں نے اس وقت خانقاہ ڈوگرہ کا حلقہ جو ہے، تھانہ خانقاہ ڈوگرہ، وہ بھی ادھر ہی ڈسٹرکٹ ہمارا ننکانہ بن گیا تھا. لیکن خانقاہ ڈوگرہ اس وقت وہ بھی اسی ڈسٹرکٹ میں تھا ننکانہ. بعد میں وہ خانقاہ ڈوگرہ باہر نکل گیا، واپس چلا گیا شیخو پورہ میں. وہ حلقہ تھا. تو آزاد الیکشن میں نے لڑا تو 14-15 ہزار ووٹ میں نے لیا اس وقت. صحیح. تو اس کے بعد دوسرا الیکشن جو میں نے پھر محنت کی. محنت تو ساری عمر کا میرا ایک روٹین ہے زندگی کا. میں صبح اٹھتا ہوں، ذمہ داری کا تھوڑا بہت خیال رکھا، پوچھا گچھا اپنے، تو باہر ذمہ داری کا بھی خیال کیا. پھر میں اپنے سارا دن، میری زندگی کی شب و روز، رات تو دن ہو، میں عوام کی خدمت میں دن رات اپنے، میں نے کبھی اس میں کوتاہی نہیں کی. اور میرا ایک ہی ہے کہ کسی کا کام اگر ہو سکے تو آنا چاہیے. بالکل صحیح. تو ضرور کرنا چاہیے. تو میں نے، اور کوئی اللہ کے فضل و کرم سے یہ نہیں کہہ سکتا آواز اٹھا کر، بازو کھڑا کر کے، کہ طارق سید گمن نے ہمیں لوٹا ہے، ہمارے انہوں نے ہم سے رشوت لی ہے، رشوت دلوائی ہے. اللہ کے فضل سے اپنی کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا کام، کسی کو کام بھی ہو جائے اور کوئی دعائیں بھی دے. ٹھیک ہے. آپ تو جدی پشدی یہ سیاست میں ہیں کہ خاندانی طور پر آپ کو یہ چیز وراثت میں ملی ہوئی ہے کہ آپ پہلے ہی نمبردار ہیں، علاقے کے کام کر رہے ہیں. تو پھر کس ذہن کو لے کر، کس بات کو، کس مقصد کو لے کر آپ نے ممبر پنجاب اسمبلی کے لیے اپنے فارم فل کیا تھا؟ جی میں نے سمجھا کہ اب پہلے تو ہم نے 2-3 یونین کونسلوں تک محدود رہے ہیں. جی. تو کیوں نہ، ہمارا تعلقات تو وسیع ہیں. ہمارے دوست حلقہ احباب جو ہے وہ میرا، وہ پورے جو ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر ہو جاتا ہے وہ اس کا پورا ڈسٹرکٹ میں حلقہ احباب ہو جاتا ہے. صحیح. اور میں تو 4 دفعہ ہوا تھا. جی. تو اس لیے پھر میں نے یہی سوچا کہ میری تعلقات بھی ہیں، ساری عمر خدمت بھی کر رہے ہیں باپ دادا سے لے کر، چلو یہ بھی شوق پورا کرے، سے زیادہ کسی کا حلقہ کی ڈیولپمنٹ کرائیں گے، اسکول بنائیں گے، میٹرو روڈ بنائیں گے، زیادہ کام کریں گے، ہاسپٹل بنائیں گے. یہ ایک شوق تھا علاقے کی بہتری کام کریں گے. علاقے کی بہتری کے لیے.
اس لیے میں نے یہ اس میں حصہ لیا. 2013 میں آپ آزاد الیکشن لڑے. 2013 میں میں آزاد لڑا. 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر ہمارے جو قائد ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب، ان کی مہربانی سے انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا تو میں نے ان کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. میں نے 32,000 ووٹ جو ہے وہ میں نے پچھلے 2018 کے الیکشن میں 32,000 ووٹ میں نے دیا. عمران خان ہی کیوں؟ ان کی پارٹی ہی کیوں؟ اور پارٹی کیوں نہیں؟ عمران خان پہلے تو زندگی میں ہم مسلم لیگ میں مسلم لیگ میں رہا ہوں، میرا خاندان بھی مسلم لیگ میں رہا ہے. صحیح. تو میں نے بھی یہ مسلم لیگ کے جو ایم پی ایم ایل اے بنتے آئے ہیں، میں ان کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے. صحیح. تو اب جو لیڈر جب عمران خان صاحب نے یہ ان کی جماعت انہوں نے یہ بنائی، جماعت انہوں نے پہلے بنائی، لیکن جب ان کے آہستہ ان کے جب ان کا پروگرام دیکھا، ان کا جب پروگرام سنا ان سے، اور وہ ان کا جو ماٹو ہے وہ پسند آیا، تو میں نے بھی کہا کہ اسی پارٹی میں آنا چاہیے. خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ اس ملک کے لیے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ایک بہت اچھا آدمی ہے. صحیح. اور انشاءاللہ وہ ایسا لیڈر ہے کہ جو ان سب پچھلے لیڈروں سے 1947 سے لے کر جتنے ہمارے ملک میں آئے ہیں، انشاءاللہ یہ آگے نکلیں گے، اور وہ آگے نکلے ہیں. خان صاحب آپ 3.5 سال وہ وزیر اعظم رہے ہیں ملک کے. ان جیسا کام جو وہ کام پی ٹی آئی کے دور میں وزیر اعظم ہمارے سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیے ہیں، یا ان کا جو پروگرام تھا، اگر وہ بڑھتا جاتا 1.5 سال کا موقع جو باقی ہمارا ہم سے چھین لیا گیا ہے، جو امریکہ کی خان صاحب نے صرف امریکہ کو جو چیلنج کیا تھا کہ وہ ہمارے پاکستان میں مداخلت نہ کرے، ہم ان کے غلام نہیں ہیں، ہم اس کی نوکری پسند نہیں، ہم اس کے نوکر نہیں ہیں، تو ہم آزاد قوم ہیں. اسی ویژن کو جب انہوں نے پوری دنیا میں جب ان کا یہ میسج گیا تو امریکہ بہادر جو ہے اس کو اس میں غصہ آیا. انہوں نے پھر ادھر جو کو کر سکتا تھا ہماری ان کے ساتھ مل کر نواز شریف، شہباز شریف، زرداری صاحب کے ان کے ساتھ مل کر جو انہوں نے 2 نمبر دھندے کے ذریعے پیسے دے کر لوٹوں کو ان کو 20 15 25 کروڑ روپیہ دے کر ان کو خریدا، اور یہ انہوں نے ہماری حکومت کا جو ہے وہ تختہ الٹایا. تو انشاءاللہ یہ قوم جو ہے ان کے پروگرام، یہ جو عمران خان صاحب نے اس قوم کو ایک پروگرام دیا ہے جس میں سب سے زیادہ تو جو انہوں نے غریب لوگوں متوسط طبقے پہ دی ہے، ان کے لیے جو ہیلتھ کارڈ کا پروگرام دیا گیا ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. کوئی لیڈر دنیا کا انشاءاللہ تعالی جو عمران خان صاحب نے اس قوم کے لیے جو پروگرام دیا ہے، اس کا گھر گھر فائدہ ہو رہا تھا. ہر بیمار کو 10 لاکھ کا چیک ہر بیمار کے گھر میں تھا، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کسی کو یہ پورے ملک میں فکر ختم ہو گئی تھی کہ ہم بیمار ہو گئے تو پیسے کہاں سے لیں گے، علاج کہاں سے کروائیں گے، یہ تو چیز ہی ختم ہو گئی تھی. اور اس لوگ دعائیں دیتے تھے خان صاحب کو، اور آج بھی دے رہے ہیں. اور جو جتنی عوام ہے وہ ان سے یہ ان کا حق ہم سنا ہے کہ انہوں نے چھین لیا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ حق جو ہے دوبارہ اللہ کے فضل سے 2 ماہ بعد 4 ماہ بعد جب بھی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ ہماری پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، اور 2/3 اکثریت سے جیتے گی، اور پھر دوبارہ اسی جذبہ کو لے کر ہمارے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم میدان میں اترے گی. صحیح. انشاءاللہ اگر مقامی قیادت کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کی کس مقامی قیادت سے آپ کا جو تعلق ہے وہ زیادہ گہرا ہے؟ مقامی قیادت جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کی جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیڈر جو ہیں وہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب ہیں، وہ ہمارے ضلع کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور پورا بڑے وہ منظم طریقے سے اپنی جماعت کو پورے ضلع ننکانہ میں چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے. تو ہم ہمارے ساتھ سب کے ساتھ وہ بڑا ان کا اچھا رویہ ہے، اور ان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے انشاءاللہ ضلع میں اور ترقی کرے گی انشاءاللہ. الیکشن 2018 ہوا، پاکستان تحریک انصاف کا
پورے پاکستان میں ہی جو چرچا تھا، ہر شخص کہہ رہا تھا کہ اس بار حکومت ان کی آئے گی. جس طرح خان صاحب کی تقاریر نے لوگوں کو متاثر کیا تھا، ان کی تقاریر میں سحر تھا کہ جب وہ بات کرتے تھے تو عوام ٹی وی پہ بیٹھ کے، ریڈیو پہ بیٹھ کے ان کو سننا پسند کرتی تھی. جہاں جاتے تھے وہ چھا جاتے تھے. 2018 میں جب پی ٹی آئی کا اتنا عروج تھا، چودھری طارق سعید گمن کی ہارنے کی وجہ کیا بنی؟ 2018 میں جی 2018 میں اب میں ماشاءاللہ ووٹ 32,000 میں نے ووٹ لیا تھا، اور اس میں چیتتا ہار گیا الیکشن والے دن میں الیکشن ہارا. تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ وہ اب دوبارہ اس کو نہ دہرایا جائے. میں ان سے پوچھ چکا ہوں یہی سوال. جب ان سے میرا انٹرویو ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن پہلے تو انہوں نے آپ کے ساتھ ہی وہ کھڑے تھے، سارا کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا، لیکن پھر بھی الیکشن ہار گئے. یہ سمجھ سے بالا تر ہے سب کے لیے. بس میں دوبارہ اس بات کو دہرانا نہیں. چلے آگے چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 سال ہم نے ایک کرتے رہے ہیں، اور سب کو لوگوں کو پتہ ہے، سب دوستوں احباب کو پتہ ہے. میں اپنے منہ میں اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں خود اپنے منہ سے نہیں نکالوں گا. صحیح ہے. ہاں جی. ناراضگی ہوئی، پھر آپ کی صلح ہوگی. ہم نے دیکھا کہ آپ ملک اعظم اور آپ دونوں ایک ہی سٹیج پر موجود ہوتے تھے. ابھی آج کل پھر کم نظر آ رہے ہیں. کبھی کبھی نظر آتے ہیں جب کوئی اجتماعی پارٹی ہو جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اکٹھی ہو. ناراضگی ختم ہوگی ابھی بھی کہ نہیں؟ نہیں، میں نے تو کہہ دیا نا جی کہ میں نے پارٹی کی خاطر، جی اپنے پاکستان تحریک انصاف کی خاطر، کہ ہم اگر ناراض رہیں گے تو پارٹی کا نقصان ہوگا. اس لیے میں نے ملک اعظم کے ساتھ ہی نہیں، میں پوری پاکستان تحریک انصاف جو ہمارے حلقہ میں ہے، علاقہ میں ہے، ہمارے بھائی ہیں. میں تو ورکر بھی نہیں کہتا. ورکر جو ہوتا ہے میں ورکر کو بھی ایک سمجھتا ہوں کہ یہ ورکر نہیں ہوتے، یہ ہمارے یہ جان ہوتے ہیں یہ لوگ. جی جی. تو ان کی بڑی مہربانی ہے، وہ سارے میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، چونکہ میں خود ان سب سے، اپنے بھائیوں سے پیار کرتا ہوں. اپنے پاکستان تحریک انصاف جو میری جماعت ہے، ان کے جو PDP 131 میں جتنے بھی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ساتھی ہیں، میں ساتھی کہوں گا، میں کارکن نہیں، ورکر نہیں کہوں گا، پرانے ساتھی ہیں، دوست ہیں، وہ ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، ہمارے دوستوں جیسے ہیں، جو ہمارے بیٹوں جیسے ہیں. تو میں ان کی اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کی تہ دل سے عزت کرتا ہوں، پیار بھی کرتا ہوں. اور میرا کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں، میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ کسی میں فرق نہیں رکھنا چاہتا. میرے لیے سب برابر ہیں، اور انشاءاللہ وقت بتائے گا. پہلے بھی ہم تابع دار ہیں، اور میں انشاءاللہ ان بھائیوں کا، یہ ہمارے جو ساتھی ہیں، ہماری تو وہ دیکھیں جی، اب جو جلسوں کو ہمارے لیڈر چیئرمین صاحب پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب حکم دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو رات کو آپ نے نکلنا ہے، تو میں پروگرام دیتا ہوں اپنے حلقہ میں. اور یہ دوست احباب، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارے جانے سے پہلے جتنے ہزاروں کی تعداد میں اب سنگلائل شہر میں یہ سارے دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور بڑے محنتی ہیں. وہ ہمیں چلا رہے ہیں. حقیقت میں مانتا ہوں کہ وہ ہمیں چلا رہے ہیں، میں ان کو نہیں چلا رہا. وہ ہمارے دوست جو ہیں، ہمارے ساتھی جو ہیں پارٹی کے، ہمارے وہ ہمیں چلا رہے ہیں، اور ہماری عزت بنی ہوئی ہے. صحیح ہے. ہم ان کی وجہ سے اپنی عزت سمجھتے ہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. میری وجہ سے ان کو عزت نہیں ملی، ان کی وجہ سے. اور میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ PP 131 میں جتنے بھی یہ دوست پرانے ساتھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، میں ایمانداری سے اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے برابر ہیں میرے لیے، اور وہ جو فیصلہ کریں میں ماننے کو بھی تیار ہوں ان کا. وہ کہیں دوست یہ سارے کہیں کہ آپ الیکشن لڑیں تو ہم لڑیں گے، وہ کہیں آپ نے نہیں لڑنا تو میں تو نہیں لڑوں گا. میں ان کو ناراض نہیں کروں گا. اگر میں ان کی اگر مجھ میں کوئی خامی ہے، خامیاں ہوتی ہیں کوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ پھر یہ کہ فلاں نے یہ کر دیا، گمر صاحب نے یہ کر دیا، یا فلاں نے یہ وہ، یا فلاں کٹھے فلاں جگہ بیٹھ گئے، وہ ڈائریکٹ مجھے مل سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں.
مجھے بلا سکتے ہیں, میں جا سکتا ہوں ان کے گھر جا سکتا ہوں, جو گھر جا کے ان کو سیٹسفائڈ کر سکتا ہوں کہ ہمارے لیے سب ایک ہے. عید ملن پارٹی پر چودھری برجیز طاہر جو ہمارے موجودہ ایم ہیں انہوں نے آپ کے اوپر یا آپ کی پارٹی کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا, جبکہ کئی سالوں سے وہ اقتدار میں ہیں. اگر میں دیکھوں فیصل آباد روڈ جو کئی سالوں سے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا, بلیر روڈ موٹر وے پر جانے کے لیے بہت بڑا ایشو تھا. اسی طرح واٹر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے کئی پروجیکٹ پہ اپنے کام کیا. ان کے علاوہ آپ نے کون کون سے ایسے کام کیے ہیں کہ جو آپ پوزیشن ہے جو ابھی جائیں اقتدار میں جو لوگ ہیں ان کو آپ بتا سکیں؟ دیکھیں جی, 2018 کے الیکشن کے بعد میں نے, آپ نے, سارے علاقہ نے, سارے حلقہ نے, سارے شہر نے دیکھا کہ علاقے کی صورتحال کیسی ہے, شہر کی صورتحال کیسی ہے. کھنڈر ہمارے شہر سے مین 4-5 روڈ نکلتے ہیں. جی ایک کا نام ہے سانگلہ ہل سے بلیر پنڈوریاں روڈ, جی جی جو انٹرچینج موٹر وے پہ جاتا ہے. جی جی ایک دوسرا بڑا روڈ ہے سانگلہ ہل سے شاہ کوٹ روڈ. جی جی ایک تیسرا بڑا روڈ ہے سانگلہ ہل سے فیصل آباد روڈ. جی جی چوتھا بڑا روڈ ہے سانگلہ ہل سے صفدرآباد روڈ. جی جی پانچواں روڈ ہے سانگلہ ہل سے سکھے کی روڈ, بڑ بوچا سکھے کی روڈ. جی جی پہلے میں ان سڑکوں کی میں بات کرتا ہوں آپ سے. میں اس سے یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ چودھری برجیز طاہر صاحب جو ہیں وہ تنقید کر سکتے ہیں, چونکہ وہ سیاسی آدمی ہیں, لیڈر ہیں, ان کا حق بنتا ہے. میرا ان کے ساتھ 20 کم از کم 20 سال ہم کٹھے چلے ہیں, 20-25 سال. تو جو میاں اعجاز حسین بٹی صاحب ہیں, ہمارے ان کے بھی 25 بلکہ ہمارے باؤ اجداد کے بڑوں کے بھی تعلقات, ان کے بڑوں کے ہمارے تعلقات تھے آپس میں, بہت زیادہ ہمارے فیملی ٹرم تھے آپس میں. اور وہ ہم احترام کرتے ہیں, آج بھی ایک دوسرے کا عزت کرتے ہیں. تو یہاں جب ہماری حکومت آئی تو سانگلہ ہل میں ان 5 روڈ کا جب میں نے ذکر کیا ہے, جی ان میں نہ کوئی بندہ جا سکتا تھا نہ کوئی بندہ آ سکتا تھا. ایسا ہی ہے. جو دھوڑ اڑتی تھی ان 5 روڈ سے, یہ وہی زمانہ تھا جو آج سے 40-35 سال پہلے جو ہمارے دیہاتوں کا ہوتا تھا, وہی آج سانگلہ سٹی کا جب ہماری حکومت آئی تو وہ نمونہ پیش تھا. وہی مٹی, وہی کھنڈر, وہی سڑکیں ٹوٹی. میں نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ میں نے توجہ دینی ہے, میں ایم پی اے تو نہیں تھا, جی جی میں ایم پی اے الیکٹ تو نہیں ہوا تھا, میں تو ایک کارکن ہی تھا نا, یا ایک میں ہمارا تعارف کیا تھا جی ہم ٹکٹ ہولڈر, جی جی یہی ہمارا تعارف تھا جی ہم ٹکٹ ہولڈر ہیں. اور یہ گورنمنٹ ہماری کی مہربانی تھی, چلو انہوں نے ہمیں عزت دلوائی. انہوں نے تمام محکمہ جات کو اوپر سے حکم تھا کہ ہمارے جو ایم پی ہیں, ہمارے جو ایم پی اے کے الیکشن ٹکٹ ہولڈر ہیں, ان کی عزت کریں, ان کا احترام کریں. اور میں یقیناً یہ بات کہنے میں بھی میں آر محسوس نہیں کروں گا کہ انتظامیہ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا پچھلے 3-4 سال سے. صحیح. اور اس کی وجہ سے میں نے سب سے پہلے یہ روڈ جو ٹوٹا ہوا تھا, یہ بلیر پنڈوریاں روڈ, اس کو میں نے شروع کرایا. اور 6-7 کلومیٹر اس کو میں نے میٹر روڈ جو ہے کارپیٹ روڈ وہ بنوایا. اور بڑے بڑے دیہات ہیں اس پر, پنڈوریاں, سیراں والی, یہ بلیر, آگے ڈیرا جات ہیں, آگے میرا گاؤں کو بھی یہ لگتا ہے, یہ سارے اس علاقہ کو جو اب سڑک ٹوٹی لوگ روتے تھے. لوگ تو رشتے کرانے سے قاصر ہو گئے تھے, لوگوں کے رشتے نہیں ہوتے تھے. بیٹیوں بیٹے کے لوگ آتے تھے, وہ چلے جاتے تھے واپس کہ کدھر سے آئیں, آپ کے تو راستہ ہی نہیں ہے. اس دور میں بھی اگر ہم کس زمانے میں آپ گزر رہے ہیں, تو یہاں اس پرانے زمانے میں باتیں ہوتی تھی جو اس گاؤں کا رشتہ سڑک نہیں جاتی وہاں, تو اس لیے لوگ رشتے نہیں کرتے. اب تو یہاں بھی پھر دوبارہ وہی چیز دیہاتوں میں شروع ہو گئی تھی, جی نہیں ہم نے نہیں ادھر آنا, آپ کے پاس تو راستہ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے فضل سے میں نے کوشش کر کے بلیر پنڈوریاں روڈ کو مکمل کروایا.
اس کے بعد میں نے دوسرا سڑک جو ہے وہ سنگلائن سے فیصل آباد روڈ، جو دو بڑے ضلعوں کو آپس میں ملاتا تھا اور ہزاروں لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں، اور وہ آج دعائیں دے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ طارق گنبد نے یہ سڑک بلیر بلوریا روڈ بھی بنوا دی ہے، فیصل آباد روڈ بھی مکمل کروا دی ہے۔ ایک سڑک اور ہے اسی روڈ پہ، فیصل آباد روڈ سے وہ جاتا ہے 46 چٹھے، جی جی وہ بھی آپ جانتے ہیں، آپ اسی علاقہ کے رہنے والے ہیں، وہ بھی اسی طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ جی وہ میں نے سڑک جو ہے اس کی ریپیئر کروائی ہے، اور آج اللہ کے فضل سے وہ 46 چٹھا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے دیہات میں جاتے آتے ہیں، جی جی بڑی ان کو موج لگ گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے مجھے گورنمنٹ نے گرانٹ دی 5 کروڑ روپیہ، وہ ہم نے ان کا ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ 3 کروڑ سٹی سنگلائن میں اس کو لگائیں، 2 کروڑ جو ہے وہ دیہاتوں میں لگائیں۔ اس میں نے وہ چٹھالی روڈ جو ہے اسی میں بنوائی، اور اس کے بعد ایک سڑک پچھلے 10 سال سے یہ بھی دیہات جو ہے ادھر والے گلے باجوے روڈ، یہ بالکل آگے جو گلے باجوے تک سفر تھا یہ لوگ نہیں کرتے، سڑک ٹوٹ گئی تھی۔ جی جی اس سڑک کو 10 سال بعد میں نے دوبارہ ریپیئر کروایا، اور آج اللہ کے فضل سے لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، بہترین سڑک بن گئی ہے، صحیح ہے۔ اور دعائیں دے رہے ہیں لوگ ہماری حکومت کو۔ اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا وہ بھی کہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب، جی جی انہوں نے آج سے 4 ماہ پہلے اس حلقہ میں دلچسپی لینی شروع کی۔ جی جی انہوں نے مجھے بھی بلایا، میں ان کو ملا، ان کی بھی مہربانی، وہ ہمارے اس وقت وہ ہمارے گاؤں میں بھی آئے، جی جی وہ علاقہ کے وہ سنگلا شہر میں بھی آئے، علاقے میں آئے، انہوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ ہمیں سنگلا سٹی میں بھی 3-4 دیے، ہمارے حلقہ میں بھی دیے، اور جس کا انہوں نے افتتاح کیا آ کر، ہم ان کے ساتھ تھے، ان کی بڑی مہربانی ہے، ان کو وہ یاد رکھنا چاہیے ان کا جو مہربانی کی ہے۔ جی جی تو انہوں نے اس وقت 8 روڈ لنک روڈ، اس میں سیرام والی سے بلیر پنوریا روڈ، جی جی اس میں دوسری جو ہے یہ دوسری جو ہے وہ پہاڑی چوک سے یہ صفدر آباد روڈ، جی جی اور چھوٹی سٹھیاڑی سے بڑی سٹھیاڑی، پہاڑی واڑ سے مین روڈ رلیانہ روڈ، مین صفدر آباد روڈ، اور مین روڈ صفدر آباد سے بوڑو چک، لونگو واڑ سے بڑوئے، یہ 8 سڑکیں ہیں۔ گلے باجوے روڈ پھر سٹارٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، جی جی وہ مارکی کے پاس جو ہے اس کو، یہ 8 چھوٹی سڑکیں لنک روڈ جو ہیں یہ بھی ہم نے یہ منظور ہوئے، اور ایک گورنمنٹ ڈگری کالج مڑ بلوچاں لڑکیاں کا گرلز ڈگری کالج وہ بھی منظور ہوا، چودھری سرور صاحب نے اس وقت یہاں مہربانی کروائی، وہ بھی منظور ہوا، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ وہ اس کا فائدہ ہوگا اس علاقہ کو بہت۔ انشاءاللہ شاہکوٹ روڈ کا افتتاح ہو چکا ہے، کیا وہ مکمل ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم نے جس دن یہ گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ گئی ہے اسے تقریباً 5-6 ہفتے پہلے ہم نے افتتاح کیا، جی اور اس میں کام شروع ہوا، کام تیزی سے شروع ہوا، جی جی اور یہ ہماری یہ روڈ جو ہے شاہکوٹ سنگلا روڈ، یہ جو ہے اس میں یہ سب سے اہم روڈ یہ بھی ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کو یہ بلاتی ہے، جی جی اور اس میں اللہ کے فضل سے اب دیکھیں جی، اب پھر گورنمنٹ تو آ گئی ہے نون لیگ کی، جی جی اگر وہ سمجھیں کہ یہ بھی کریڈٹ، چونکہ کریڈٹ ہمارا ہی بنتا ہے، صحیح، ہم نے منظور کروائی ہے وہ، جی جی وہ سڑک بھی چودھری سرور صاحب نے، سب لوگوں کو پتہ ہے، جی جی چودھری سرور صاحب نے یہ سڑک منظور کروائی ہے، انہوں نے ہمیں دی ہے، کام بھی کیا، جی جی ہماری ریکویسٹ پہ دی ہے، جی جی تو وہ ہم نے تو شروع کروا دیا، کام بھی شروع ہو گیا، فنڈ بھی آ گئے ہیں۔ اگر وہ اب سنا ہے کہیں کہ کبھی یہ ابھی بند ہونے لگی ہے، تو اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، تو یہ ہے کہ اب مہربانی ہم تو علاقہ کی خدمت کی ہے،
انہی کی خدمت کی ہے, شہر انہی کا ہے. صحیح بات ہے, صحیح ہے. N117 کی اگر بات کریں, سجاد رنداوا, شہباز مختار بٹی, ارشد صاحی اور بھی لوگ متحرک ہو چکے ہیں N117 کی ٹکٹ لینے کے لیے. آپ کیا کہتے ہیں, کس کو ٹکٹ ملے گی؟ کل ہماری میاں عاطف جو ایم پی ہیں ان کے گھر میں میٹنگ ہوئی ہے. جی جی. اور وہ جو میٹنگ ہے وہ میٹنگ صرف اسٹیک ہولڈر کی تھی, جی جنہوں نے الیکشن لڑا, جو عہدے دار ہیں, کوئی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے, کوئی تحصیل پریزیڈنٹ ہے, جی جی, عہدے دار پلس جنہوں نے الیکشن ایم این اے کا, ایم پی اے کا لڑا, یا جو آئندہ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں, ان کو صرف وہاں بلایا گیا تھا. صحیح. اور چونکہ وہ پہلی میٹنگ تھی, ہر کام 100% بھی صحیح نہیں ہوتا, وہ کمی رہ جاتی ہے. جی جی. وہ کمی جو ہوتی ہے اس کو بندہ اگلے دوسری دفعہ پوری کر لیتا ہے, تیسری دفعہ پوری کر لیتا ہے. صحیح ہے. لیکن وہ صرف اور صرف یہ جو میں نے بتایا نا اسٹیک ہولڈر, ان کی میٹنگ تھی. کل کا میں دیکھ رہا ہوں جی کوئی بڑا کچھ ہو رہا ہے, کوئی یہ لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب ان کی انشاءاللہ, وہ میں نے پہلے بھی بتا دیا ان کے بارے میں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. جی جی. ہم ورکر تو سمجھتے نہیں ہیں ان کو. صحیح. ہم تو اپنے بیٹوں جیسا, جو چھوٹے ہیں ان کو بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھا ہے, اور انشاءاللہ رکھیں گے یہ سب. اور میرے لیے سب برابر ہیں, ایک ہی ہیں, ایک ہی صف میں محمودوں کھڑے ہو گئے, محمود و یاد ایک ہی ہیں میرے لیے. کوئی نہیں ہے یہ میرا بہت آگے ہے, یہ بہت کام پیچھے ہے, نہیں. 1 to all ہمارے بھائی ہیں, ہمارے عزیز ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم بالکل کسی ان کو ناراض نہیں ہونے دیں کہ کیوں ہوں گے. ہم کو کسی کا ان کو کچھ چیز چھین نہیں رہے. صحیح ہے. وہ جو آپ نام لے رہے ہیں این اے کا, اسی لیے کل میٹنگ تھی پی پی کے الیکشن کے بارے میں, یا کوئی لائے عمل اختیار کریں. تو لائے عمل کا جو مین مقصد تھا کٹھ کا, وہ یہی تھا کہ بھائی آپ کو اگر آپ ہی ہم کینڈیڈیٹ ہیں, تو اگر کسی کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ آج بتا دے کہ وہ پارٹی تو نہیں چھوڑے گا. سب نے کہا جی نہیں چھوڑیں گے. کیوں چھوڑیں گے؟ پارٹی میں رہیں گے انشاءاللہ. جس کو ٹکٹ ملے گا دوسرے اس کا ساتھ دیں گے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 1-2 بڑے اور بھی دوست ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں, ان کو میں بھی بلا رہا ہوں میٹنگ, اور میں ان کو بلاؤں گا اس میں. جو کل نہیں تھے ہمارے, وہ بڑے لگتے ہیں, آسن واگا صاحب ہیں, نشیر مان ہے. جو جی وہ ادھر پی بی کے کینڈیڈیٹ ہیں, نشیر مان, شاہ کوٹ کے حلقہ میں. جی جی. تو جو ہے اپنے یہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں آسن واگا صاحب, میں ان کو اگلی میٹنگ میں بلاؤں گا. صحیح ہے انشاءاللہ. ہاں, کیونکہ ہم نے کٹھے رہنا ہے, کٹھے سارے کٹھے ہوں گے تو بات بنے گی. ابھی تک فائنل نہیں ہوا کون برجستار کے مقابلے میں آئے گا, کوئی فائنل نہیں ہوا. فائنل تو کرنا ہے, ٹرائی اپنی کریں, سارے کریں. اچھا, ٹرائی ساری کریں. صحیح ہے. مجھے ٹکٹ مل جائے, کہ جس کو مل جائے, جس کو بھی مل جائے, ایم این اے کی جس کو بھی مل جائے, ایم پی کی جس کو مل جائے, کٹھے چلیں, سارے چلیں گے. اگر اس طرح چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ طارق باجوہ کو پی ٹی آئی میں ایم این اے کی ٹکٹ مل رہی ہے, اور ساتھ میں شاید پی پی کی بھی ٹکٹ مل رہی ہے, اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اگر ان کو مل جاتی ہے تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, اس کے بارے میں کل بھی بات ہوئی ہے, آئندہ بھی مشورہ کریں گے سارے دوست بیٹھ کر. صحیح. تو جو سارے کٹھے دوست بیٹھ کر فیصلہ کریں گے انشاءاللہ وہی ہوگا. اور طارق باجوہ کے پیچھے آپ چلنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ اگر دیکھیں جی, اگر سارے کٹھے فیصلہ کر لیتے ہیں, پارٹی ٹکٹ دے دیتی ہے, جی جی, تو سارے دوست اگر کٹھے بیٹھ کے یہی فیصلہ کر لیتے ہیں جی ہمارے چیئرمین نے جس کو ٹکٹ دے دی, چلو اس کے پیچھے چلو, تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ صحیح ہے. اگر دیکھیں آپ کی جدی پشتی جو تسلسل کو دیکھیں تو آپ سیاست میں ہیں, آپ کے دادا جان, آپ کے والد محترم, آپ خود سیاست میں ہیں. اگر 2023 میں یا اسی سال اگر الیکشن ہوتا ہے, الیکشن میں اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی تو آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں, یہاں تو پھر آپ الیکشن لڑیں, لیکن آپ کو ٹکٹ نہیں ملی تو پھر آپ کو آزاد الیکشن لڑنا پڑے گا, یا آپ چپکا کے بیٹھ جائیں. آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ پارٹی نے ٹکٹ دیا تو الیکشن لڑیں گے.
اگر نہ دیا تو نہ دیا تو آزاد نہیں لڑیں گے، زیادہ نہیں لڑیں گے. نہیں لڑیں گے. ایک عام فہم سی بات ہے جتنے پھر اپنی پارٹی کے ساتھ چلیں گے. عام فہم سی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا زیادہ تر ورک جو سوشل میڈیا کے اوپر ہوتا ہے. اب وہ سیاستدان ہیں ہمارے حلقے کے نہیں باقی شاید پاکستان کے ہوں جو سب سے کم سوشل میڈیا اور دیگر جو میڈیا ہے اس کے اوپر نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو کوشش کرتا ہوں. لیکن آپ اتنے متحرک نہیں ہے نا. جس طرح اگر ہم ملک قاسم صاحب کی بات کریں تو آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی خبر چلتی رہتی ہے، جی میں نے اس گروپ کو توڑ دیا، میں نے وہ فلاں کام کر دیا. آپ کام بھی کرتے ہیں لیکن آپ بتاتے نہیں کسی کو. میں زبانی کلامی جو ہے نا جی وہ نہیں کرنا چاہتا. اچھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میری آنی جانی ہے ویک والی بات میرے میں نہیں ہے. اچھا. میں تو سمپل اور سادہ آدمی ہوں، ساری عمر یہی سیاست کی ہے. میرا ایک جو مشن ہے مجھے پتہ ہے کہ میں اللہ کے فضل سے صبح سے لے کر رات تک میرے کام ہی اور کو نہیں. میں علاقہ کی خدمت کرتا ہوں. سوشل میڈیا میں کبھی کم بھی آؤں یا زیادہ آؤں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن حلقے کو پتہ ہے، حلقے کی انشاءاللہ تعالی حلقے کے تمام بھائیوں دوستوں عزیزوں کو پتہ ہے کہ طارق گھمن جو ہے وہ سارا دن عوام کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے اپنے حلقہ میں حاضر. صحیح ہے. آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی جتنے بھی رفقا ہیں سب نظر آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ٹکٹ یا کہہ لیں کہ پوزیشن نہ ہوتے ہوئے بھی اس حلقے میں کوئی الیکٹڈ کوئی ممبر نہ ہوتے ہوئے بھی بہت سارے کام کیے ہیں. لیکن پھر بھی برجیز طاہر آج بھی ہمارے حلقے میں سب سے بڑا چیلنج ہوگا ہر سیاسی پارٹی کے لیے. تو آپ کی پارٹی کی ان کے خلاف تیاری مکمل ہے؟ دیکھو جی خدمت تو پھر اگر خدمت تو یہی ہوتی ہے نا کہ ذرائع آمد و رفت، سڑکوں کی تعمیرات، حلقے کی تعمیرات جو ہے وہ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت کسی سے پیچھے نہیں ہوں. جی جی. میں تو کسی سے پیچھے نہیں ہوں اس لحاظ سے میں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے. ہاں سوئی گیس میرے پاس نہیں تھی ابھی، وہ ہماری گورنمنٹ کی جو ہے اس میں ہم جو اس میں کوشش کر رہے ہیں. ہم 5-7 گاؤں ہیں ہمارے سوئی گیس میں، گولے باجوے ہے، لدڑ ہے، یہ ڈیرا جات ہیں، ہنجلی ہے، ڈگری، بڑ بوچاں، صدقانہ، نند چک، اس میں ہم نے کوشش کی ہے. لائن جو ہے بچھا دی ہے تو انشاءاللہ وہ سوئی گیس بھی چلے گی گاؤں میں، سب میں چلے گی. صحیح ہے. حلقے کی عوام طارق سعید گھمن کو اگر ٹکٹ ملتی ہے تو ووٹ کیوں دے؟ ووٹ اسی لیے دے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ طارق سعید گھمن 24 گھنٹے حلقے میں حاضر ہے. نہ میں لاہور رہتا ہوں، نہ میں فیصل آباد رہتا ہوں، میں حلقے میں رہتا ہوں دن رات اپنے بھائیوں کی علاقہ کی خدمت کے لیے. کسی کو تھانے کچہری کا کام ہوتا ہے، میں آدھی رات کو بھی مجھے کوئی رنگ کرے تو میں اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں اور ساتھ چلتا ہوں، کام کرتا ہوں. رشوت میں نہیں دلواتا، پیسے میں کسی سے نہیں لوٹتا، کسی کے پیسے میں نہیں مارتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حلقے میں آواز ایک بندہ نہیں اٹھ کے کھڑا ہوگا میرے اس حلقہ 40-45 سالہ دور میں جو سیاست چھوٹی بڑی میں نے کی ہے اس میں کہ کوئی انگلی اٹھائے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح ہے. فرشتہ تو میں نہیں ہوں، کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے انشاءاللہ کوئی نہیں کہے گا کہ اس نے یہ کیا ہے، اس نے کسی کے ساتھ جھوٹا پرچہ کروایا ہے، اس نے جھوٹے پرچے دیے، اس نے تھانے کچہری میں کسی کو بےعزت کروایا، تھانے میں کسی کو بڑے بندے کو پکڑوا کے جوتے مروایا، یا کسی مخالف کو نجائز پرچے میں اندر کروایا یا جیل میں بھیجا ہے. ایک بندہ اٹھ کے آواز دے کہ طارق سعید گھمن نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. صحیح ہے. یہ تو ہوگی حلقے کی بات. اگر پارٹی ٹکٹ دینے کی بات کرے تو آپ کے مد مقابل کئی بڑے بڑے نام ہیں جن میں ملک اعظم بھی نام موجود ہے اور بھی بہت سارے نام ایسے ہیں. تو پارٹی آپ کو ٹکٹ کیوں دے؟ پارٹی مجھے ٹکٹ اس لیے دے کہ پہلے نمبر پہ تو میں نے پچھلے الیکشن میں 32,000 ووٹ لیا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو میرے مقابلے میں جو تھے، ایک تھے برجیز طاہر صاحب، وہ 5 دفعہ وہ اس وقت وہ 5 دفعہ 6ٹھی مرتبہ ہے میں نے وہ 5 دفعہ میں نے رہ چکے ہیں اسی حلقہ میں. جی جی. میں نے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا ہے، ان کے 32,000 ووٹ میں نے لیے ہیں. میرا حق بنتا ہے کہ میں نے اللہ کے فضل سے میں 2-2.5 ہزار ووٹ سے آ رہا ہوں. میرا حق بنتا ہے کہ یہ ٹکٹ، اور پھر کوئی ایسی چیز میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کیوں نہ مجھے پارٹی ٹکٹ دے گی، کس لحاظ سے میں پیچھے ہوں. صحیح ہے.
اور لوگ پیار کرتے ہیں, لوگ محبت کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کی ہے, سڑکیں بھی بنا دی ہیں, لوگ دعائیں دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. صحیح انشاءاللہ. ہلکے کے اور اس وقت تو جو صورتحال بنی ہوئی ہے, جی جی اس وقت تو کسی کو مخالفین کو نیندیں نہیں ہے, جو مطلب سو رہے وہ ان کو نیند بھی نہیں آ رہی کہ یہ کیا بن گیا ہے. پاکستان چیئرمین ہمارے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین خان صاحب کو جو اللہ پاک نے اس وقت عزت دی ہے پوری دنیا میں, وہ انشاءاللہ تعالی ان کو عزت ملی ہے. تو جو ہمارے عزیز و اقارب پاکستانی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں میں, وہ بھی ادھر بیٹھ کر ان کو دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ میاں یہ پاکستان تحریک انصاف کی دوبارہ گورنمنٹ آئے اور عمران خان دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنے تاکہ پاکستان اور ترقی کرے. صحیح. ہلکے کے عوام کے نام کیا پیغام دیں گے؟ حلقے کے عوام کو یہی کہوں گا کہ دعا کریں مجھے ٹکٹ ملے اور مجھے ووٹ دیں, میں ایک دفعہ ایم پی بن کے اس سے بھی زیادہ خدمت کروں گا حلقہ کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی گمر صاحب, آپ نے وقت دیا اور آپ کے بارے میں جاننے کا بہت کچھ ملا. ابھی بھی کئی سوالات باقی ہیں لیکن انٹرویو کافی طویل ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر صحیح. چلو ناظرین, اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ ووٹ آپ کا حق ہے, ووٹ اسی کو دیں جو آپ کے دل کی آواز ایوانوں تک پہنچا سکے اور جو آپ کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھ کر حل کروا سکے, جو آپ کی ایک کال پر لبیک کہتا ہو, آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو. ملیں گے پھر کسی نئے روز نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت. پاکستان زندہ باد.